السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بعد السلام حضور، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، جس طریقے سے ہماری 2 ویڈیو ہو چکی ہیں فضیلت شب برات کے اوپر، میں سوچتا ہوں تھوڑا اور کھل کر کے گفتگو کر دیا جائے تاکہ عام آدمیوں کے سمجھ میں بھی بات آ سکے، تو کرم ہوگا، نوازش ہوگی۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ جس طریقے سے ہماری 2 ویڈیو شب بارات پر جا چکی ہیں، اسی طریقے سے شب بارات کے تعلق سے اور باتیں بیان کی جائیں جی تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی، علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑی پوائنٹ کی بات بتانے لگا ہوں کہ حضور کی شفاعت تمام مومنوں کے لیے قبول ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا قبول ہو چکی ہے، قبول ہو چکی ہے حضور کی شفاعت تمام مومنوں کے لیے، جی مومنوں کے لیے کیا قبول ہو چکی ہے۔ جی مومنوں، حدیث شریف میں ہے، جی ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی۔ پھر 15ویں رات شب بارات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ 250 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن، جی قیامت کے دن، قیامت کے دن اب دیکھیں کیسے ہوگی۔ جی حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، جی ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اوتیت ما لم یوتحن احد قبلی الی قولہ واوتیت الشفاعہ۔ ماشاءاللہ، بخاری جلد 1 صفحہ 48، بخاری کا بخار اتر جائے تاکہ، جی بخاری جلد 1 صفحہ 48، جی مسلم جلد 1 صفحہ 199 اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مجھے عطا کیا گیا وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ یہ میرے آقا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، کہ مجھے عطا کیا گیا وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ میرے آقا مختار ہیں، جسے چاہے شفاعت کی اجازت دیں اور جس کی چاہے شفاعت فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بارگاہ خاص سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دعا خاص عطا کی جاتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی وہ دعا خاص دنیا میں کر چکے ہیں، اور میں نے وہ خاص دعا قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام نبی دنیا میں وہ دعا کر چکے ہیں، اور میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے تاکہ قیامت میں وہ دعا کروں تو مالک و مولا میری گنہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ جی بے شک۔ اور وہ دعا خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت ہے۔ میں نے اس دعا کو خاص کو ساری امت کے لیے بچا رکھا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اللہ اللہ، جی ایمان کے ساتھ، جی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، کیا نقطہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ پارسا ہو کے جائے، جی یہ نہیں پارسا ہو کے جائے، ایمان کے ساتھ جائے، اگرچہ گنہگار ہو مگر نبی کا وفادار ہو، غدار نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، اگرچہ گنہگار ہو مگر غدار نہ ہو، ایمان کے ساتھ گیا ہو۔ ایمان اور ہے جی، اور تقوی اور پرہیزگاری اور ہے۔ جب ایمان ہے تو تقوی پرہیزگاری کامیاب ہے، اور ایمان ہی نہیں تو کوئی چیز کامیاب نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری جلد 2 صفحہ 932، مسلم جلد 1 صفحہ 113 کے اندر یہ بات درج ہے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے روایت ہے کہ شفاعت والے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا شفاعت لو
या आधी उम्मत आपकी जन्नत में जाए तो मैंने शफाअत को पसंद किया। जी अल्लाह माशाअल्लाह फरमाता है, जी नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है या शफाअत ले लो जी या आधी उम्मत जन्नत जन्नत में जाए, ये ले लो। जी तो नबी फरमाते मैंने आधी उम्मत जन्नत में जाए ये नहीं मंजूर किया, जी मैंने शफाअत को पसंद किया। जी यानी जब शफाअत पसंद करूंगा जी तो कयामत में जिसे जिसे चाहूंगा उसकी शफाअत फरमा दूंगा। माशाअल्लाह ये मेरे माशाअल्लाह आका का सुभान करम है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या करम है जिसे सरकार जिसे का। चाहूंगा जी उसकी शफाअत फरमा दूंगा और जिसे हक है। जिसे चाहूंगा शफाअत करने की इजाजत फरमा दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मैंने शफाअत पसंद किया इसलिए कि शफाअत ज्यादा आम और ज्यादा काम आने वाली है। क्या तुम जानते हो कि मेरी शफाअत सिर्फ नेक मुसलमानों के लिए है? नहीं, बल्कि मेरी शफाअत उन तमाम गुनहगारों के लिए है जो गुनाहों में आलूदा और खताकार हैं। अहमद इब्ने माजा और सफा 319 के ऊपर यह बात दर्ज है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, बहुत ईमान बहुत। वालों, कुर्बान हो जाओ हाय, अपने हाय। आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम की पर जात पर और जी टूट कर दिलो जान से उनसे मोहब्बत करो। जी कयामत के दिन हम गुनहगारों का अगर कोई सहारा और आसरा है तो वो अल्लाह ताला की अता से हमारे प्यारे मुस्तफा करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत वो बख्शिश है। जी उसी को आशिके मुस्तफा प्यारे रजा अच्छे रजा इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। और सदका इस इनाम के कुर्बान इस अकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह वाह। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह वाह। ऐ ईमान वालों, शबे बारात की फजीलत तो बरकत के बारे में बहुत सी अहादीसे मुबारिका आप हजरात ने सुन ली। शबे बारात का एक एक लम्हा बरकत व रहमत में डूबा हुआ है। इस मुबारक रात की कद्र व मंजिलत को पहचानो, पहचानो। दिल को हसद व कीना तकब्बुर व घमंड की लानत से पाक करके गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। इस रात, इस रहमत व बरकत वाली रात में खूब नमाजें पढ़ो, तिलावत कुरान करीम करो, कलमा शरीफ का विर्द करो, दुरूदो सलाम की कसरत करो, बख्शिशो मग़फ़िरत की तलबगार बन जाओ, इज्जत व अजमत और रिज़्क़ की हुसूल के लिए इल्तिजा करो, खासकर ईमान पर खात्मा के लिए रो रो कर खूब दुआएं मांगो। खबरदार, इस मुबारक रात का एक लम्हा भी खेल कूद, शेर व तफरीह और गफलत की नींद में सोकर बर्बाद ना करो, बल्कि इस रात में जबरदस्त इबादत करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। अगर अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया तो समझ लो सब राजी, रब राजी तो सब राजी। शबे बारात का रोजा, इस पर मुलाहिजा फरमा ले। हदीस शरीफ में हमारे सरकार उम्मत के गमखार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। इब्ने माजा सफ़ा 99। इब्ने माजा सफ़ा 99। यानी शबे बारात में जाग कर इबादत करो और दिन में रोजा रखो, दिन में रोजा रखो। इब्ने माजा पढ़ रहा हूं, दिन में रोजा रखो। बेहतर यह है कि 14 शाबान और 15 शाबान को रोजा रखा जाए। माशाअल्लाह, 14 शाबान को भी रोजा रखा जाए और 15 शाबान, जिस दिन में लोग हलवा पका लेते हैं, जिस दिन में लोग हलवा पका कर खाते हैं, ये वाजे कर देना चाहूंगा कि जिस दिन में लोग हलवा 14 के दिन में हलवा पकाते हैं, मगरिब के वक्त फातिहा देते हैं, तो उस दिन भी रोजा रखा जाए। और 15 जिस रात को आप जागते हैं उस रात में, रत जगह की रात में जागिए और उसके बाद में मतलब जो है सहरी कीजिए और फिर रोजा रखिए दिन में भी। यानी बेहतर यह है कि 2 रोजा रखा जाए, बेहतर यह है कि 2 रोजा रखा जाए। शबे बारात की नमाजें, हदीस शरीफ हजरत सैयदना
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ طبرانی شریف کے اندر یہ بات سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو 6 رکعت نفل پڑھے 3 سلام سے 6 رکعت نماز نفل پڑھے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ بخش دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ 6 رکعت نماز کا ثواب 12 برس کے عبادت کے برابر۔ اللہ اللہ۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 198 ابن ماجہ ابن ماجہ کے اندر بھی بات موجود ہے۔ شب بارات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ شب بارات میں رات بھر جاگ کر عبادت، یہ نہیں رات بھر جاگ کر موبائل چلائی جائے، رات بھر جاگ کر ویڈیو دیکھی جائے، رات بھر جاگ کر ڈرامے دیکھے جائیں، رات بھر جاگ کر لہو و لعب میں گزارا جائے، نہیں، شب بارات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ واجب۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات شب بارات بھی ہے۔ الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 98، بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 105 کے اوپر یہ بات علامہ صدر الشریعہ نے بھی درج کر دیا ہے، اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شب بارات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت، شب بارات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت۔ ہمارے بڑے پیر، ہمارے بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طوبى لمن رکع فی ہذہ اللیلۃ طوبى لمن سجد فی ہذہ اللیلہ۔ اس رات یعنی شب بارات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ غنیت الطالبین جلد 1 صفحہ 169۔ پہلی 2 رکعت نماز دراجے عمر کی نیت سے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز رزق کی کشادگی کی نیت سے ادا کرے، پھر 2 رکعت نماز دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھے یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھے۔ اور مناسب یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہی اصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ شب بارات کے اوراد و وظائف، نوافل نماز کثرت سے پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ کلمہ شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا مانگے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ شب بارات میں زیارت قبور، اس کی لوگ دلیل مانگتے ہیں، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کرم نوازش۔ حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کہ شب بارات میں فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ۔ بحقی شریف کے اندر یہ بات ہے۔ میں نے آپ کو بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں پایا، آپ مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رات میں جنت البقیع کے قبرستان میں دیکھا
کہ میرے آقا مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان بابرکت اللہ۔ راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، جیسے شب بارات، فتاوی عالمگیری۔ جی شب بارات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں۔ جی شب بارات میں مومنوں کی روحیں، جی کافروں کی بات نہیں کرتا۔ جی اب جن کے یہاں درود فاتحہ نہ ہوتا ہو ہائے وہ ہائے ہائے، سمجھیں۔ کیا اشارہ ہے، جن کے یہاں نہ ماشاءاللہ ہوتا ہو ماشاءاللہ۔ بھائی سنی اس لیے کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے یہاں آتی ہے، جی اور جن کے یہاں آتی نہ ہو وہ کیوں کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ جی حق شب ہے۔ بارات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے پر کھڑی ہو کر بلند و غمناک آواز میں پکارتی ہیں جی کہ اے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے قرابت دارو، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اللہ، اور اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے جی تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے اللہ ہیں۔ اکبر۔ فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات درج ہے۔ حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید یا جمعہ یا روز عاشورہ یا شب بارات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں جی اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ خزانۃ الروایات، جی تین چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، جی تین چیزیں صدقہ صدقہ جاریہ ہیں۔ جی وہ اس لیے بتانے لگا ہوں جی کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہم کون سی چیز صدقہ کریں، جی اور اپنے بزرگوں کے نام سے، دادا کے نام سے، باپ کے نام سے، دادی کے نام سے جو روحیں دنیا سے کوچ کر چکی، جی ان کے نام سے انسان کو یہ چیز کرنا چاہیے۔ جی تین چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ جی الا من صلالۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جی مسلم جلد 1 صفحہ 41، ابو داود جلد 2 صفحہ 398، مشکات صفحہ 32۔ جی میں نے 3 حدیثوں کا حوالہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ جب ماشاءاللہ۔ انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، جی مگر 3 عمل صدقہ جاریہ اور علم نافع اور نیک بیٹا جو جی اس کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ اللہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جی ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، جی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بیٹے کی دعا سے باپ کا درجہ بلند ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی باپ انتقال کر جائے جی اور بیٹا روئے زمین پر رہے تو اس کے بیٹے کی دعا سے باپ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ جی تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ جی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے۔ شرح الصدور صفحہ 37 بحوالہ بخاری شریف۔ اے ماشاءاللہ۔ ایمان والو، حدیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لیا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھر پر آتی ہیں جی اور آواز دیتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شب بارات اور دوسری مبارک راتوں میں اپنے مردوں کے لیے صدقہ و خیرات کریں، غربا و مساکین کو کھانا کھلائیں، قرآن شریف پڑھ کر اور کلمہ و درود کا ورد کر کے مردوں کی فاتحہ دلائیں اور احصال ثواب کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ آج ہم ان کے لیے کریں گے تو کل ہمارے لیے کیا جائے گا۔ اللہ ماشاءاللہ۔ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مگر یہ سب نیکی و بھلائی کے کام ایمان والوں یعنی سنی مسلمانوں کے نصیب میں ہیں۔ جی بے ایمان و بد عقیدہ کو ان نیک کاموں سے کوئی غرض و مطلب نہیں، بلکہ بے ایمان وہابی وہ منافق تو زندوں کے بھی دشمن ہے اور مردوں کے بھی دشمن ہے۔ جی ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ایک سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گوسے گزار ہے کہ ہم تمامی سنی بھائیوں کو اور ہم تمامی سنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اور ہمارے بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، مالک و مولا تیرے محبوب کا وسیلہ پیش فرما کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔